پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، اور میں ہوں احمد قریشی۔ اور اس ہفتے، پچھلے ہفتے سے تقریباً، لیکن ہم ایک ایک کر کے گورنمنٹ کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان سے بات کر رہے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو ایک بڑی تفصیلی گورنمنٹ کی 3 سالہ کارکردگی جو ہے وہ پیش کی تھی پچھلے ہفتے، اور اس پہ بحث ہو رہی ہے پورے پاکستانی میڈیا میں۔ میرا نہیں خیال کہ ہم ایک پروگرام میں بیٹھ کے 3 سال کو کور کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم روز پورا پروگرام نہیں تو ہاف کسی سیگمنٹ میں ہم ضرور کسی نہ کسی کو بلا رہے ہیں۔ کل رات ہمارے ساتھ عثمان بسرا صاحب تھے، سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف پنجاب، جو کہ گورنمنٹ میں پنجاب میں، اور اس سے پہلے جو ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہباز گل بھی تھے، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب تو پہلے پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے۔ اور آج میں شکر گزار ہوں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری کا کہ وہ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں۔ آج ان کے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ نشست ہوگی، تو ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا اور آپ نے ہماری عزت افزائی کی اور حوصلہ افزائی بھی کی ہے، پی ٹی وی کی بھی۔ تو پہلے سوالات سے پہلے میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ آپ واحد میرے خیال میں شاید وزیر ہیں موجودہ حکومت میں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، جو جب سے حکومت بنی ہے میرے خیال میں شاید پی ٹی وی میں قدم نہیں رکھا، ایک طرح سے بوائیکٹ کیا ہوا ہے؟ نہیں، بوائیکاٹ نہیں کیا۔ میں نے ایک انٹرویو ریکارڈ کیا تھا۔ مطلب آپ ہمیں بھی آپ ارشد شریف سمجھ لیں۔ نہیں، ارشد میرا دوست ہے، تو آپ ہمیں بھی ارشد شریف نہیں، سمجھ میں لیں۔ نے ایک ریکارڈ کیا تھا پروگرام خواتین کے اوپر، بٹ میرا آرگیومنٹ پی ٹی وی سے تھا کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تو آپ ہمیں بلاتے ہی نہیں تھے، اب ہم حکومت میں آ گئے ہیں تو ہمیں دھڑ دھڑ انویٹیشنز آ رہے ہیں، تو میں نے کہا اب کیا فائدہ آنے کا۔ نہیں، لیکن ہم نے آپ نے بلایا، میں آ گئی۔ بالکل، تھینک یو ویری مچ، آپ نے جو ہے ہمیں آنر دیا ہے، اینڈ یو ہیو آنرڈ اس۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم نے لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کا انٹرویو نہیں، ان کی اسپیچ جو تھی جلسے کی، وہ چلی ہے۔ اور کل تو محترمہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ تھیں۔ نہیں، بہت فرق پڑا ہے پی ٹی وی کا، دیکھیں نا، یہ بہت ڈفرینس ہے۔ یہ صرف پی ٹی وی کا نہیں ہے، ہماری حکومت میں بہت سی چیزیں جمہوریت کے راستے کو بڑھا رہی ہیں، مضبوط کر رہی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ پی ٹی وی کا دیکھیں، کہاں اس طرح اپوزیشن کی تقریریں سنائی جاتی ہیں یا ان کے گیسٹ کا سنگل انٹرویو کیا جاتا ہے۔ میں تو بلکہ پچھلے دور میں نام یہاں پہ تو بلیک لسٹ بنی ہوئی تھی گیٹ کے اوپر، اور یہ فلاں صحافی اور فلاں جو ہے، خیر وہ پرانی باتیں ہیں۔ اچھا، ویری کوئکلی، پہلے میں اس سے پہلے کہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن پہلے میں آپ سے کوئکلی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 3 سالوں میں آپ کا ذاتی، میں ابھی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، 3 سال آپ کو خود حکومت میں ہو گئے ہیں، آپ کے ذاتی تاثرات 3 سال مکمل ہونے پہ، اسپیشلی جو ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں، کامیابیاں بہت ساری ہیں، کام ہو رہا ہے، وہ میں نے ابھی پورا پروگرام ہے، ہم نے اس پہ بات کرنی ہے، جو اچیومنٹس ہیں اور چیزیں منسٹری میں بھی جو ہو رہی ہیں، لیکن اگر کچھ ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں اس 3 سال کی، اگر آپ کے ذاتی طور پہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کیا ہے؟ 2 ہیں سب سے زیادہ۔ ایک یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو بیوروکریسی ہے، جس طرح رکاوٹیں آتی ہیں، یہ ہمارا نظام جو ہے، بیوروکریٹک نظام، آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا، مجھے تو نہیں تھا، کچھ تھا کیونکہ میں یونیورسٹی میں بھی پڑھایا تو گورنمنٹ سے ڈیلنگز ہوتی آپ تھی، ڈی جی تھنک ٹینکس سب سے بڑا جو ہے، لیکن جس طریقے سے بیوروکریسی ہر چیز ڈیلے کرتی ہے، فائل پشنگ ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ گول گول گھماتی رہتی ہے آپ کو، یہ جو ایک ہے نا، یہ فرسٹریشن ہوئی ہے اس سے بہت زیادہ۔ لیکن ہم نے کچھ سیکھ بھی لیا ہے، کیسے اس کو سرکموینٹ کریں، کیسے اس کو ٹو گو پاسٹ دیٹ، بٹ یہ پہلی بات یہ۔ دوسرا، میں سمجھتی ہوں جو پارلیمانی نظام میں خواہ مخواہ رکاوٹیں آتی ہیں سیاسی وجوہات سے، نان پولیٹیکل ایشوز پہ، میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں گی کہ ہمارا سینئر سٹیزن کا بل 1 سال سے زیادہ لگا ہے، ہیومن رائٹس کمیٹی جو 1 سال پورا لگا ہے نیشنل اسمبلی کی ہیومن رائٹس کمیٹی میں پاس ہونے پہ، آنے ضرورت نہیں تھی، پھر سینٹ میں تو جلدی ہو گیا تھا، لیکن ایک قانون جو کہ بالکل غیر سیاسی ہے، اس کو اتنی دیر لگانا پیسج کرنے میں سمجھتی ہوں یہ فرسٹریشنز ہوتی ہیں، کیونکہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اور اسی طرح کی ہیں
کئی دفعہ ایسے قوانین ہم خاص طور پہ انسانی حقوق کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں لانے کی، اس میں سال 2 سال، ایک قانون میں 2.5 سال لگے، اور میں کہتی ہوں اگر پرائم منسٹر کی سپورٹ نہ ہوتی تو وہ بل اسمبلی تک نہ پہنچتا. تو یہ اس قسم کی رکاوٹیں ہیں. یہاں پہ آپ نے دبی الفاظوں میں ایک اشارہ تو کر دیا ہے، لیکن میں پھر بھی اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لیتا ہوں کہ یہ جو ڈیلے ہوتی ہے، جیسے یہ سینئر سٹیزن کی بل ہے، تو پارلیمنٹ میں اتنی دیر جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی وجہ سے یا گورنمنٹ کے اندر کی وجہ سے؟ نہیں، سیاسی دیکھیں ہیومن رائٹس کمیٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے پاس ہے. کمیٹی کی میٹنگز نہیں ہوتی، وہ ان کا یہ طریقہ کار ہے کمیٹی کا. کئی کمیٹیز میں جب بل آتا ہے، کیونکہ کمیٹیز کا مین فنکشن ہے لیجسلیشن کا، تو وہ بل کمیٹی بیٹھتی ہے اور لائن بائی لائن پڑھیں یا جو بھی بل کو یہ کرتے ہیں کہ سب کمیٹی بنا دیتے ہیں. اب وہ سب کمیٹی 6 مہینے لگائے، سال لگا دے، پھر وہ واپس کمیٹی میں آتا ہے، پھر وہ پاس ہوتا ہے. تو مطلب ہے، اور اگر آپ کمیٹی میٹنگز ڈیلے کرتے جائیں گے تو اس طرح، اور یہ انفارچونیٹ تو ہے. یہ سیاسی ایشو ہے بیسیکلی. سیاسی ایشو ہے، یہ پارلیمانی نظام کا ہے نا، ایک آہستہ چلتا ہے. اچھا، اس کا تعلق جو ہے آپ کے تعلقات حکمراں جماعت کے تعلقات سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس سے بھی ہے، لیکن وہ کویسچن میں آپ سے آگے تھوڑا سا کرتا ہوں. اچھا، اس سے پہلے تھوڑا سا میں 3 سال یہ مکمل ہوئے ہیں ابھی، اس میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، کام بھی ہو رہا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، کرٹیک بھی ہے، کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے، وہ سب چلتی رہتی ہیں چیزیں. اچھا، ایک چیز ہے، لیٹس کلیئر اٹ، میں کہوں گا کہ وہ ایلیفنٹ ان دا روم جو ایک محاورہ انگریزی کا، کہ ون آف دا کی تھنگس جو آپ کی حکومت کی تھی وہ یہ تھی کہ جو ٹکراؤ آپ کا سابقہ حکومت اور پی ایم ایل نون اور نواز شریف صاحب کی جو کیسز ہیں اور وہ ساری جو مسائل ہیں، وہ تو ایک یہ ایشو آپ کا شاید ایک ایجنڈے میں ایک بڑی ٹاپ پہ یہ چیز تھی کہ کسی طریقے سے نون لیگ اور نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کا جو اثر و رسوخ ہے 30-40 سال سے پنجاب میں ہے، ملک کی سیاست میں ہے، اس کو میں کہوں گا ختم تو نہیں کرنا، لیکن کم از کم اس کو ایک سائز پہ کٹ ڈاؤن لانا اور ایک برابری کی فیلڈ ہو جائے سب کے لیے. اور یہ آپ نے اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیا تھا اور یہ آپ کے لیے چیلنج بن گیا. ہمارا یہ ٹارگٹ نہیں تھا، ہمارا ٹارگٹ تھا کہ جنہوں نے لوٹ گھسوٹ کی ہے قوم کے خزانے کی، ان کو اکاؤنٹیبل کریں اور ان سے وہ پیسہ واپس منگوائیں. اب یہ بات سب کو پتہ ہے واضح طور پہ کہ شریف خاندان نے کس طرح پیسہ باہر نکالا، کیا ہوا، وہ پاپڑ والے اور اس طرح سارے. تو یہ کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی ہمارا ایجنڈا تھا، یہ نہیں تھا کہ کسی کی فیملی کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز. نہیں، ہم نے کہا ایک قانون ہونا چاہیے سب کے لیے. ایک دم سے وہ ایک کرٹیسزم یہ ہوا پھر ڈاکٹر مزاری کہ وہ کہ ایک تو لوگ کہنے لگے کہ وینڈیٹا بن گیا ہے نمبر 1، اور دوسرا جو ہے کرٹیسزم یہ ہوا کہ جب آپ نے ایک ایسی چیز کو جو سسٹم کو ریفارم کرنے والا کام لمبا ہوتا ہے، سالوں کا ہو، آپ نے اس کو سینٹر سٹیج کر دیا کہ یہ مین آبجیکٹو ہے، تو 5 سال میں اسے اچیو کرنا مشکل نہیں ہے. احمد، پرابلم یہ ہے کہ ملک آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک کرپشن نہیں ختم ہوگی، اسپیشلی اوپر کے لیول پہ. سارا قوم کا پیسہ آپ باہر لے جائیں گے. آپ نے جس طریقے سے قرضے چھوڑے، جس طریقے سے آپ نے ڈیلز کی، پاور پلانٹس کی اور اس کی، وہ اپنی کمیشنز لے کے، آپ کیسے اس ملک کو چلا سکتے ہیں اگر آپ وہ پیسہ واپس نہیں لائیں گے اور آپ یہ لوٹ گھسوٹ ختم نہیں کریں گے؟ تو اکاؤنٹیبلٹی ہمیں ہر حال میں کرنی تھی اور سینٹر سٹیج ہے. تو اچھا، ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایک تو یہ ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی تقریر جو ہے وہ پی ٹی وی پہ چلی ہے، لیکن جو اس سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ تو خیر پی ٹی وی ایک نیوز کوریج ہے، اس کا کوئی سیاسی مطلب نہیں ہے، لیکن جو ایکچوئل جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو خط وزیر اعظم صاحب نے شہباز شریف صاحب کو لکھا ہے، الیکشن کمیشن کی وہ جو پوزیشنز ہیں، جو سیٹس ہیں وہ فل کرنی ہیں، تو اس سے تھوڑی سی بات چلی ہے کہ شاید گورنمنٹ کی، حکمراں سیاسی جماعت کی اور باقی سیاسی جماعتوں کے تعلقات میں بہتری آئے گی اب اگلے 2 سالوں میں. دیکھیں، ہمارا یہ ہے کہ جو کوئی الیکشن ایسا نہیں پاکستان میں ہوا جس میں جو ہار جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ریگنگ ہوئی ہے. کوئی ایسا الیکشن مجھے بتا دیں. اس واسطے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکٹرل ریفارمز بہت لازمی ہے، اور سارا جو زیادہ طور ریگنگ کا ایلیگیشن آتے ہیں، اور وہ جو جے آئی ٹی بنی تھی 2013 کے الیکشن کے بعد سپریم کورٹ نے بنائی تھی، اس میں بھی واضح ہوا کہ جو الیکشن کے دن، الیکشن کے جب ووٹنگ ختم ہوتی ہے،
وہ ٹائم اور جب رزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے وہ جو گیپ ہے نا سب سے زیادہ گڑبڑ اس وقت ہوتی ہے. اسی واسطے ہماری حکومت کی کمٹمنٹ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز وتھ پیپر ٹریل انسٹل کی جائے, کیونکہ یہ واحد طریقہ ہے کہ ریگنگ اور ساری جو گڑبڑ ہوتی ہے الیکشنز میں, جو ایلیگیشنز ہوتی ہیں وہ ختم ہو, تاکہ جو جیتے سارے مانے کہ صاف شفاف الیکشن سے جیت ہوئی ہے. تو یہ ہم نے اپوزیشن کو بھی کہا ہے. اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اپوزیشن نے ایک سسٹم ہے جس کے وہ عادی ہیں, ان کو پتہ ہے, ہم تو نئے نئے آئے تھے الیکشن میں, بٹ ان کو پتہ ہے کیسے مینیپولیٹ کرنا ہے, کدھر کیا کرنا ہے, اور وہ ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے کہ ایسا صاف شفاف سسٹم آئے تو جو ان کی سالوں سے ایک چلا آ رہا ہے نظام کرپشن کا اور ریگنگ کا وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے ایک چیز پکڑ لی ایک بڑی اور لگتی ہے وہ ویسے ویلڈ, تو اس کا جواب میں آپ سے چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی ایف بی آر کا سسٹم جو ہے وہ کہیں ہیک ہو گیا کسی جگہ پہ, تو وہ ہیک جو ہوا ہے تو کسی نے یہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ چل رہی تھی کہ اگر مطلب ہیک ہو جاتا ہے, مطلب چیزیں ہوتی ہیں اس میں, کوئی آپ کی گورنمنٹ کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے, ہر وقت کسی امریکہ کے ڈیفنس ہر ڈپارٹمنٹ جگہ کا ہوتا ہیک ہو گیا, ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, ہاں کوئی ایسے ہو رہی. تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہیک ہو جاتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ سسٹم جو الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پیپر ٹریل ساتھ ہے, یہ پوائنٹ ہے, پیپر ٹریل ہے, ہماری مشینز پیپر ٹریل کے ساتھ ہے. برازیل میں ابھی یوز ہوئی تھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز, اور ایک کرٹیسزم صرف آیا تھا کہ پیپر ٹریل بھی ہونی چاہیے تھی. ہم جو مشینز ہم نے تیار کر لی ہیں اس میں پیپر ٹریل ہے, بالکل پیپر تو ٹریل. ایسا نہیں ہے کہ سارا وہ الیکٹرانک ہے اور اس میں وہ چینج کر نہیں ہو سکتی, وہ زبردست, یہ کی پوائنٹ ہے یہ. اچھا ڈاکٹر مزاری, بہت ساری چیزیں ہیں, میں پہلے منسٹری پہ آتا ہوں, ہیومن رائٹس پہ. ہمیں بھی ڈسکس کر رہے تھے پروگرام سے پہلے, کیا وجہ ہے کہ منسٹری تو موجود ہے ہیومن رائٹس کی, اور بڑے اچھے قابل منسٹرز گزرے ہیں اس منسٹری کے اوپر اوور دا لاسٹ لانگ پیریڈ آف ٹائم, لیکن آپ جب اس میں منسٹری پہ آئی ہیں تو بڑی ویزیبلٹی ہو گئی اس کی, یعنی کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں, ایک تو آپ کی وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ ہم نے ایشوز اٹھائے جو کہ نہیں اٹھائے جاتے تھے. آپ مجھے بتا نہیں, میرا ویسے خیال ہے کہ پچھلے 2 یا 3 منسٹرز آپ مجھے لوگوں سے پوچھ لیں اگر یاد ہوں گے, کیونکہ یہ نئی منسٹری ہے, 2015 کی اینڈ میں علیحدہ ہوئی تھی لا اینڈ جسٹس سے, 2016 کی شروع میں. تو ہم نے ایشوز اٹھائے ہیں اور ہم نے لیجسلیشن اتنی تیز کی ہے, بلز کچھ پھنسے ہوئے ہیں, کچھ ہو بھی گئے ہیں, ہم نے کئی ایسی نئی چیزیں کی ہیں اسی واسطے, اور ہماری ویب سائٹ اب ڈیولپ ہو گئی ہے, ہم پروجیکشن بھی کرتے ہیں. اور ہم دیکھیں فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاؤں, ہماری ایک ڈیلیگیشن گیا تھا یو این سیڈو پہ, جو ویمن کا وہ ہے کنونشن آن ایلیمنیشن آف ڈسکرمنیشن اگینسٹ ویمن. اس میں ہماری ڈیلیگیشن میں ہم ٹرانسجنڈر کو لے کے گئے تھے. دس واز اے بگ تھنگ. پھر ہم نے ٹرانسجنڈر کا قانون جو پچھلی حکومت نے بنایا تھا, کوئی اونرشپ نہیں لے رہا تھا, ہم نے اونرشپ لی, ہم نے اس کے رولز بنا دیے, امپلیمنٹ کر رہے ہیں. بلکہ پرائم منسٹر نے احساس پروگرام میں ٹرانسجنڈرز کو اسپیشلی انکلوڈ کیا, اور ہیلتھ کارڈ میں بھی. تو کئی چیزیں, پھر ہم نے انفورس ڈس اپیئرنس, جو 2.5 سال کا. بالکل ایک منٹ, آپ نے بڑی لسٹ کر دی, میں آ رہا ہوں ان چیزوں پہ, لیکن ایک بات ہے سر صاحب, منسٹرز جب یہ منسٹریز الگ نہیں ہوئی تھی تو اس پہلے بھی جو منسٹرز آئے, ایک اسٹرانگ منسٹر کا ہونا جو ہے اس منسٹری میں وہ فرق لاتا ہے, اور آپ اسٹرانگ منسٹر ہیں, تو میرے خیال میں آبزرویشن ایز اے جرنلسٹ میں ایک تجزیہ دے رہا ہوں بس کہ منسٹر بٹ آلسو ایجنڈا پہ ہوتا ہے نا. ایجنڈا بھی, ہاں بالکل. اب ہم نے زینب الرٹ کیا, پیپل ود ڈسیبلٹیز کا بل کر دیا, سینئر سٹیزن کا کر دیا, ہم نے ایک چیز کی, پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے اسلام آباد میں چائلڈ ڈومیسٹک لیبر بین کر دیا ہے. بل کی ضرورت ہی نہیں ہمیں پڑی, بیکاز آئی ڈسکورڈ 1991 کا چائلڈ امپلائمنٹ ایکٹ ہے جس میں شیڈیول میں کچھ چیزیں بینڈ ہیں بچوں کے لیے. ہم نے وہ شیڈیول کو امینڈ کروا دیا کیبنٹ سے, اور چائلڈ ڈومیسٹک لیبر بین کر دیا. اور کیا وجہ ہے کہ آپ کی جورسڈکشن جو ہے وہ صرف فیڈرل ٹیریٹری تک تھی؟ 18th امینڈمنٹ. بٹ ہر پروونشل اسمبلی تھرو اے سمپل ریزولوشن وہی قانون اٹھا کے ایکسیپٹ کر سکتی. تو یہ اس پہ کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم نے کے پی سے بھی بات کی ہے, ہم نے پنجاب سے بھی بات کی ہے, جو جدھر ہماری حکومتیں ہیں. سندھ گورنمنٹ کہتی ہے وہ ایسی پروگریسو لیجسلیشن کرتی ہے, تو ابھی تک تو نہیں انہوں نے اٹھایا, آئی ہوپ کریں گے. لیکن آپ ان سے بات بھی تو کریں گی تو پھر ہوگا نا. ہم تو کرتے ہیں آن ایشوز. آپ کی ہے اس سے یعنی ہماری دیکھیں,
ہمارے پاس کم از کم ہیومن رائٹس ہمارے پہ، پاس مطلب نیب پہ آپ کی نہیں بن رہی ان کے ساتھ. ہمارے پاس ہیومن رائٹس کے ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری. ہماری ہیومن رائٹس کے کیسز آتے ہیں تو ہمیں پولیس سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. نہیں تو آپ کی ان سے کانٹیکٹ ہے آپ کا کس سے؟ ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئر سے. ہمارے obviously ہیومن رائٹس کمیٹی میں ہم نے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. نہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے ان سے؟ مطلب ہیومن رائٹس ایشوز پہ بالکل ہماری بات چیت ہوتی ہے کیونکہ ایجنڈا ہوتا ہے، سیٹ کرنا ہوتا ہے کمیٹی. مجھے تو صرف افسوس یہ ہے کہ ڈیلے بہت ہوتا ہے. اچھا میں سینسیشنلائز نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میرے لیے یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ آپ کی جو ہے اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ایز چیئر آف ہیومن رائٹس کمیٹی. جو بھی چیئر بنتا ہے، سینٹ کے چیئر سے بھی ہمارے اچھے تعلقات تھے، وہ بھی پی 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 کے تھے. انہوں نے ہمیں بڑا ہیلپ کیا کئی ایشوز میں، ہم نے ان کی ہیلپ کی ہے. تو کیا کہتے چیئرمین جو ہماری ہیومن رائٹس کمیٹی کے ہیں، اگر وہ ہمارے بلز اور لیجسلیشن پہ اور ان ایشوز پہ سپورٹ کریں گے تو ہمیں کیا اعتراض ہے. اور یہ سپورٹ ہے اور کوآپریشن ہے، یہ کوآپریشن کافی ہے حد تک. ہاں لیکن انفارچونیٹلی ان کا اپروچ جو ہے بلز کے اوپر کہ سب کمیٹی کو بھیج دیں، وہ ڈیلے ٹیکٹکس جو پولیٹکس ہے، وہ ڈیلیز کا پرابلم پولیٹکس ہے وہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں چلے اچھی بات ہے. میں پولیٹکس کی طرف جانا نہیں چاہ رہا ایکچولی، لیکن میرا وہ خیال یہ تھا کہ پیپلز پارٹی چلیں. جو منسٹر آف انٹیریئر شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ ساتھ ہیں، اور اس طرح کی وہ پولیٹکس دلوں کی بات کرتے ہیں، میں تو آپ کو کام کی بات چلے. اچھا اینی وے، اچھا تھوڑا سا وہ میں آگے چلنے سے پہلے جو ہے انفورس ڈس اپیرنسز پہ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس میں دو چیزیں ہوئی ہیں آپ کی گورنمنٹ کے اندر. ایک اتفاق سے کوئی 2 صحافیوں کا کیس ہوا تھا آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے اسلام آباد میں. تو اس میں 2 گورنمنٹ کے سینئر عہدیداران، جن میں ایک وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور ایک شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے اس میں رول ادا کیا تھا. 2 صحافیوں کا کوئی ایشو ہوا تھا اور وہ ریزالو ہو گیا. اور میں نے وفاقی وزیر اطلاعات صاحب سے بھی پوچھا، یہ سوال پروگرام میں آئے تھے، تو انہوں نے کہا میں انفارمیشن منسٹر ہوں، میرا کام ہے صحافیوں کو اس طرح فیسیلیٹی کرنے کا. اور دوسرا جو بڑا کام ہو وہ آپ نے جو یہ لیجسلیشن کے حوالے سے جو ہے تھوڑا سا بتائیں اس پہ یہ کیسے ہوا. اور مجھے سننے میں آیا ہے کہ آپ کے ساتھ تو جو ایون سیکیورٹی ادارے ہیں سارے وہ سب کوآپریٹ کر رہے ہیں اور بڑا کنجینیل ایٹماسفیئر میں کام ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ٹائم لگا ہے. کیسے ہوا یہ؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہمارا بائی دی وے جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہم نے سارے جرنلسٹ سے مل کے بنایا تھا، وہ بھی اب سب کمیٹی میں ہے اور وہ جلدی ہو جائے گا ہوپ فلی، کیونکہ وہ سب کمیٹی ہمارے ایم این اے چیئر کر رہے ہیں، تو ہوپ فلی اٹ ول گیٹ ڈن کوئکلی. اور ہم کچھ پش بھی کر رہے ہیں. لیکن انفورس ڈس اپیرنس کا آپ کو شاید پتہ نہ ہو، ہمارے مینیفیسٹو میں بھی ہے کہ ہم ختم کریں گے. ہماری یہ کمٹمنٹ تھی. پرائم منسٹر جب آمنہ جنجوعہ پروٹیسٹ شروع کیا تھا، پرائم منسٹر ان کے پروٹیسٹ پہ جاتے تھے بیفور ہی بیکیم. تو یہ پرائم منسٹر کی پرانی کمٹمنٹ ہے. تو جب ہم پاور میں آئے، میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ میں نے ایک بل تیار کر رہی ہوں انفورس ڈس اپیرنس کرمنلائز کرنے کا، کیونکہ ہماری کمٹمنٹ ہے. ہی سیڈ بالکل کرو، بس سارے سٹیک ہولڈر سے بات کرو. ہم نے ایک کمیٹی میٹنگ کنسنسس بلڈ کمیٹی میٹنگ بلائی، جس میں ہم نے بائی دی وے ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو چیئر تھے پی 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 کے مصفاق کھوکر صاحب، ان کو بھی بلایا. انہوں نے کیونکہ یہ ریز کیا تھا سینٹ کی کمیٹی میں. اور ہم نے سارے فارن آفس اور باقی سٹیک ہولڈرز، منسٹری آف ڈیفینس، لاس، انہوں نے سب نے اگری کیا کہ بالکل بل ہونا چاہیے، کرمنلائز کرنا چاہیے. بل ہم نے ڈرافٹ کر لیا. بس پھر وہ کچھ بیوروکریٹک کچھ وہ، بٹ سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا تھا. اور پرائم منسٹر، اور میں آپ کو بتاؤں پرائم منسٹر کی سپورٹ کے ساتھ یہ ہوا ہے، کیونکہ پچھلی 2 جمہوری حکومتوں میں، ہماری حکومت میں بھی، ادر دین دا پرائم منسٹر کوئی اس ایشو پہ بات نہیں کرتا تھا انفورس ڈس اپیرنس کے. یہ پرائم منسٹر کیپٹ می گوئنگ. اگر مجھے شٹ اپ کال آ جاتی تو میں کیا کرتی. تو میں نے پرسسٹ کیا، پرائم منسٹر نے بھی بات کی آگے. تو سارے سٹیک ہولڈرز کو، سیکیورٹی ایجنسیز کو، سب کو بہت میٹنگ ہوئی، 2.5 سال لگے. ہاں لیکن شٹ اپ کال کہاں، آپ کے ساتھ تو سب مل کے کام کر رہے ہیں. مطلب شٹ اپ کال کر رہے ہیں نا. اگر مجھے کہا جاتا پرائم منسٹر کہتے اس ایشو کو چھوڑ دو، تو پھر میں جیسے پہلے ہوا ہے، جیسے پچھلی گورنمنٹس میں یعنی کہ ہوا ہے ایسا کہ رک گیا کام، اگر کوئی کرنا بھی چاہ رہا تھا تو نہیں انہوں نے پرسو کیا. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تو کہاں کس اسٹیج پہ ہم ابھی رکے ہیں؟ کہاں نہیں، ہم نہیں رکے ہوئے. اب تو انشاءاللہ نیشنل اسمبلی میں آیا. نیشنل اسمبلی سے
انٹیریئر منسٹر کمیٹی آن انٹیریئر پہ گیا. دیٹ واز اونلی تھنگ دے کوڈ ڈو کہ ادھر ایک دن میں پاس ہو گیا یونانیمسلی. اب کئی ڈٹریکٹرز ہیں باہر بیٹھ کے رو رہے ہیں کیونکہ ان کی حکومتیں کر نہیں سکیں کہ جی یہ بل ڈسکس نہیں ہوا. جب ایک بل انٹروڈیوس ہو جاتا ہے ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے اسمبلی کے, جو انٹرسٹڈ ہیں وہ کیوں نہیں دیکھتے. میں نے تو ٹویٹ ڈالی تھی کہ آج پریزنٹ ہو گیا اور کمیٹی میں گیا. اپوزیشن کے لوگ بیٹھے تھے انٹیریئر کمیٹی میں, سب نے اپروو کیا یونانیمسلی. اب یہ نیشنل اسمبلی میں پریزنٹ ہوگا, پاس ہو کے سینٹ میں جائے گا. ہوپ فلی نکل جائے تو جلدی تو اچھا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں جمہوریت میں آپ نہیں کر سکتے انفورس ڈس اپیئرنس. اگر کسی نے قانون توڑا ہے, ٹیررسٹ ہے, کورٹ میں پیش کر کے آپ اس کو کریں جو کرنا ہے. اور اس سے پہلے کہ میں اگلے ٹاپک ایشو پہ جاؤں, لا انفورسمنٹ ادارے بھی سارے کوآپریٹ آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں؟ نہیں بالکل, دیکھیں ہم نے سارے اسٹیک ہولڈر, ٹائم اسی واسطے لگا, ساری سیکیورٹی سول اینڈ ملٹری بائی دا وے سب نے سپورٹ کیا ہے, اور یہ بل اس وجہ سے آگے بڑھتا گیا. چلیں کریڈٹ, یعنی اس میں بہت سے لوگوں کا, پرائم منسٹر کا بھی ہے, اس میں آپ کا بھی بہت ہاتھ ہے. 2.5 سال لگے پرسویٹ کرنے میں پرائم منسٹر کی کنسسٹنٹ سپورٹ, اور بڑی ٹف, یعنی اسپیشلی سوشل میڈیا پہ بڑی ٹف بیک اینڈ فورتھ ہوتی رہی ہے اس پہ. اچھا میں اگر پروڈیوسر صاحب, ہمارے پاس ٹائم, بریک تو نہیں جا رہے ہم کہیں, ابھی ہم بریک لے لیں؟ اچھا کیونکہ میں کچھ دکھانا چاہ رہا تھا اسکرین پہ جو کچھ چیزیں ٹویٹ بھی کی ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحبہ نے, تو ایسا کرتے ہیں ہم پہلے بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. تو ناظرین آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے. ابھی میں نے جو اچھے سوالات ہیں وہ ان پہ میں ابھی آیا نہیں ہوں, تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. وقفے کے بعد جو وہ سوالات آئیں گے تو ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی نیوز. ہم لائیو ہیں اسلام آباد سے اور یہ پروگرام ریاست ہے. میں ہوں احمد قریشی, آپ تو جانتے ہی ہوں گے, لیکن زیادہ اہم جو چیز ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر شیریں مزاری ابھی تک وقفے کے باوجود جو ہیں ساتھی ہیں اور اٹھ کے نہیں گئی. تو یہ حالانکہ میں نے کہا ہے کہ بڑے کویسچنز ابھی آ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا سا سینسٹیو ایشو ہے کیونکہ اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اور وہ ہے ڈومیسٹک وائلنس پہ بل, کہ گھر کے اندر جو تشدد ہوتا ہے اس کی روک تھام کے لیے یہ بل ہے. احمد یہ بل ہم نے بنایا تھا کیونکہ چاروں پروونسز میں یہ قانون موجود ہے, لیکن اسلام کے فیڈرل لیول پہ نہیں موجود تھا, تو یہ ایک لکونہ تھا. یہ بل ہم نے بنایا, کنسلٹیشنز کی. یہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل 8 مہینے ہماری کمیٹی میں رہا, نیشنل اسمبلی کی ہیومن رائٹس کمیٹی میں. اس پہ اس کے بعد سینٹ میں گیا, وہاں کچھ چینجز آئیں اس میں, ادھر ڈیبیٹ ہوا اسٹینڈنگ کمیٹی میں, پھر جب اسمبلی سے پاس ہو گیا, سینٹ میں پاس ہو گیا. 2 لوگوں نے آبجیکشن کی, ایک جے آئی کے سینیٹر نے, ایک جے یو آئی ایف کے سینیٹر میں. جب تک سینٹ میں پاس ہو گیا, کنٹروورسی اس سے پہلے کوئی نہیں اٹھی تھی, کوئی کرٹیسزم نہیں, کچھ نہیں. یک دم ایک جے یو آئی ایف کے سینیٹر نے بات شروع کی, ادھر سے ایک ہنگامہ پتہ نہیں کیوں مچ گیا. یہ خواتین سپیسیفک نہیں ہے, یہ بات دیکھیں, یہ ڈومیسٹک وائلنس ہے. بچے کے ساتھ, آپ کا سسرال ساتھ رہتا ہے, بوڑھے ماں باپ ہیں یا ان لوز ہیں, ان کے خلاف کوئی تشدد ہو, بچے کے خلاف کچھ ہو, خواتین شوہر کے خلاف ہو, یہ سب پہ ہوتا ہے, اور کوئی ایسی چیز اس میں نہیں ہے. بہرحال وہ ایک انفارچونیٹلی کنٹروورسی بن گئی. میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے تو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے بات چیت بھی کی کہ آپ ہمیں کلوز بتائیں جو ہم کیسے ایسا. اصل میں وہ کنٹروورسی یہی آپ نے خود ہی بتا دیا کہ کنٹروورسی یہی ہوئی کہ کیونکہ قانون ہے, لیگل ہے, سب تو نہیں پڑھتے اسے, تو پبلک اوپینین میں یہ تاثر چلا گیا کہ یہ خواتین پر ہے. نہیں, خواتین پہ بالکل نہیں ہے, یہ تھوڑا سا وہ ہر گیا چیز پہ. اور پھر وہ عورت مارچ اور ان چیزوں پہ, یہ چیز آپ کو پتہ ہے ڈیبیٹس ہمارے یہاں ہوتی ہیں, وہ کنفیوژن ہو گئی ساری. دیکھیں پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہر پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. اچھا پارٹیز کا تھوڑا سا بتائیں نا, کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں, اسمبلی میں کسی نے اپوز نہیں کیا, ساری سیاسی جماعتیں یونانیمسلی پاس ہوا متفق ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. تو پھر obviously کوئی اس میں ایسی چیز نہیں تھی, ہے. اور اب یہ اٹک گیا ہے کیونکہ دیکھیں اسمبلی میں. نہیں, پرائم منسٹر صاحب کا کیا اس پہ خیال ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ ڈیل کریں اس کو, اگر تو اسمبلی ریزولوشن پاس کر دیتی ہے کہ اس کو اسلامک کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے پاس جانا چاہیے فار کامنٹس. 1/5 آف دا ٹوٹل ممبرشپ نے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے,
پھر ہی وہ جا سکتا ہے ادھر. اب ادروائز اسپیکر آن ہز اون ابھی گیا نہیں ہے. نہیں, ابھی وہ ایجنڈا پہ ہے. وہ لاسٹ ٹائم جب ٹیبل ہوا تھا تو وہ کورم کال ہو گیا تھا, تو ابھی تک تو وہ ادھر اٹکا ہوا ہے. لیکن ہم اب بات چیت ہماری منسٹری کے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ بات چیت ہے. ابھی تک انہوں نے ہمیں اسپیسیفک کلوزز کا کچھ نہیں کہا. آپ پرسنلی کیوں نہیں ریچ آؤٹ, مطلب یہ جو میری تو بہت اچھے تعلقات ہیں قبلہ یاز کے صاحب, انہوں نے ہمیں بڑی ہیلپ کی ہے. بلکہ خواتین کے خلاف وائلنس پہ انہوں نے ہمیں پورا ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جو ہم نے ٹی وی پہ چلایا, سوشل میڈیا پہ چلایا. بچوں کے خلاف, چائلڈ ابیوز کے خلاف انہوں نے بہت اچھا ہمیں دیا. تو ہم تو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. The other problem is کہ آپ کو پتہ ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی فلی فارم نہیں ہے ابھی. اس کے کچھ ممبر, ایک خواتین کو نومینیٹ ہونا ہے اور دو ججز, ریٹائرڈ ججز یا کچھ اس طرح وہ بھی ہونا ہے. چلیں آپ ہوپفل ہیں کہ یہ چل جائے گا؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جب چاروں صوبوں میں ہے تو ڈفرینٹ ہے. پنجاب میں جو ہے وہ خواتین ریلیٹڈ ہے, سندھ میں اٹس اوور آل, کہ خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی. بٹ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا اسلام آباد میں لکونہ ہونا زیادتی ہے. جب چاروں صوبوں میں ہوا کسی نے کچھ نہیں کہا. بالکل. اچھا تھوڑے سے سخت جو میں سمجھتا ہوں تھوڑے سے سخت سوالات ہوں گے, اس کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں. لیکن آنے سے پہلے پروڈیوسر صاحب اگر آپ دکھا دیں وہ جو دو ٹویٹس ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی, اور یہ جو رپورٹ ہے اگر ہے تو آپ ساتھ دکھا دیں. یہ ایکچولی میں دکھا رہا ہوں ڈاکٹر مزاری جو آپ نے ٹویٹ کی, جو آپ نے 3 سالہ کارکردگی جو ہے, اور یہ بہت زبردست ہے. آپ میں سے وہ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں پرفارمنس گورنمنٹ کی ان چیزوں میں, تو یہ ضرور ٹویٹ دیکھیے گا. اور یہ ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. یہ ویب سائٹ پہ میں نے بھی چیک کیا, ہماری ٹیم نے بھی کیا, ریسرچر ہمارے جو ہیں انہوں نے بھی کیا. تو بہت کمپریہنسو ہے, بلز, لیجسلیشن, سب کچھ اس کے اندر ہے. خیر یہ ڈسکشن تو بہت لمبی ہو جائے گی میری, میں ابھی ڈیٹیلز میں ان چیزوں پہ نہیں جا رہا کیونکہ یہ کام آن گوئنگ ہے اور آپ کی منسٹری اس پہ اپڈیٹ دیتی رہتی ہے, اور یہ اسکرین پہ بھی ہم ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں. تو آپ میں سے وہ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں پرفارمنس میں منسٹری کی, ضرور اس کو چیک کریے گا. اور ڈاکٹر صاحبہ تو ویسے بھی ٹویٹر پہ بہت خود ایکٹیو ہے, رسپانسو ہیں, آپ انہیں رپلائی کریں اور کویسچن کریں ان کو ان چیزوں کے اوپر. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ تو چلیں, یہ تو چیزیں ساری چل رہی ہیں. ایک جو ہے ایشو تھا وہ ریپ والے ایشو کے اوپر, اور ہمارے یہاں کیسز ہوئے ہیں بڑے سیریس قسم کے, اور وومن کے اوپر وائلنس والا بڑا ایشو ہوا ہے. اور پھر اس میں ایک دو جگہوں پہ پرائم منسٹر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ وہ بھی کنٹروورسی میں آ گئیں. پھر پرائم منسٹر صاحب نے خود جو ہے ایک انٹرنیشنل انٹرویو پہ انہوں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ اس کنٹروورسی کو ختم کر دیا. ہو گئی وہ بات, فنش ہو گئی. لیکن یہ اس سے جو ہے بڑی ڈیبیٹ, اچھا فائدہ, جو گڈ چیز ہے یہ کہ ایک ڈسکشن ہو گئی ہمارے ملک کے اندر جو ہے. تو اب یہ جو وومن کے خلاف جو وائلنس ہے اسپیسیفکلی جو ہے, اور ریپ, اور یہ جو ڈیبیٹ ہے ساری کپڑوں کے اوپر اور ان چیزوں پہ, اور وکٹم بلیمنگ, یہ جو مینار پاکستان پہ کیس ہوا ہے, تو اس میں جو ہے ہم تھوڑا سا ریسرچ کر رہے تھے, اور ہم بجائے کہ وکٹم بلیمنگ میں جائیں یا دوسری طرف جائیں, ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس بڑے اچھے اب لاز بن گئے ہیں جس پہ ایون جیسے 14 مارچ والا انسیڈنٹ انفارچونیٹ مینار پاکستان پہ ہوا, اس میں لوگ بجائے کہ اس ڈیبیٹ میں پڑھیں کہ وکٹم کی وہ خاتون تھی, اس کے کپڑوں کی غلطی تھی یا نہیں. قانون توڑنا, اس قانون توڑنا اور قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, جو وائلنس ہوا ہے ایک عورت کے ساتھ, اور آپ نے اس پہ جانا اور سزا دینی ہے. اس میں اور کوئی چیز پہ ڈسکشن نہیں ہو سکتی, کیوں ہوا, کیا ہوا, بات نہیں ہوا. تشدد, اس کی سزا موجود ہے قانون میں اور ہونی چاہیے. دس از as simple as that. اور دیکھیں میں بڑے عرصے سے, میں تو ہمیشہ اسمبلی میں بھی میں نے کھڑے ہو کے یہی کہا ہے کہ کہتے ہیں جی ہماری بہن, ہماری ماں, ہماری کسی کی بیوی. میں کہتی ہوں سب سے پہلے میں ایک عورت ہوں, اور میرے جو حقوق ایز این عورت ہیں وہ مجھے دیے جائیں. اور یہ کوئی میرے پہ احسان نہیں کر رہا, یہ میرے حقوق گارنٹیڈ ہیں ہمارے مذہب میں بھی اور ہماری آئین میں بھی, دونوں. اور پھر پاکستان نے 7 ہیومن رائٹس کنونشن سائن کیے ہیں انٹرنیشنل. جب آپ ایک چیز دستخط کرتے ہیں تو پھر آپ کی کمٹمنٹ ہو جاتی ہے اس پہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ہمارا جو اب ریپ آرڈیننس ہے, جو اب قانون ڈیبیٹ ڈسکس ہو رہا ہے, ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. ہم نے وہ 2 فنگر ٹیسٹ ہٹوایا ہے. اب وہ ریپ کرائسس سینٹرز بنیں گے ڈسٹرکٹ لیول پہ, کاؤنسلنگ ہوگی, اور کیا کہتے پروٹیکشن آف آئیڈینٹی ہوگی. تو بہت سی چیزیں ہم چینج کر رہے ہیں.
اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بتاؤں کئی ہمارے بہت دقیانوسی قوانین ہیں برٹش ٹائم سے, ان کی بھی ضرورت ہے ان کو ریوائز کریں. ہمارا پورا کرمنل جسٹس سسٹم کے ریفارمز ہو رہے ہیں, کیونکہ سسٹم ہم نے جو اس وقت کلونیل بنا تھا, ہماری بیوروکریسی کا بھی تو یہی پرابلم ہے. آپ نے ایک بیوروکریسی بنائی تھی جو گوروں کی تھی, اور وہ ماسٹرز تھے اور وہ سرونٹس ٹریٹ کرتے تھے لوکل. آپ نے وہ سسٹم ہی نہیں بدلا, چینج نہیں کیا. چینج کرنا آپ پڑے کے گا پاس نا. 2 سال ہیں, ویسے اگر آپ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے یہ آپ کم از کم تیار تو ہو سکتا ہے نا, اگر بائی دا ٹائم 2 ایئرز الیکشن آ جاتے ہیں, بے شک پیش بھی نہ ہو لیکن ایک کام تو تیار ہو جائے, بے شک اگلی گورنمنٹ میں ہو جائے پیش, یہ تو یہ اس کی اپرچونٹی بھی موجود ہے. اچھا ایک تو یہ چیز ہوگی, تھوڑا سا یہ آپ کی منسٹری تو ہم نے کور کر لی ہے, تھوڑا سا میں آپ کی اور جو آپ کے انٹرسٹ ہیں اس طرف آتے ہیں. تو اچھا ایک یعنی میں کیونکہ یہ 3 سال کی کارکردگی کی ہم بات کریں اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ سوال, اور میری اور آپ کی اکثر ڈسکشن ہوتی رہتی ہے فارن پالیسی کے ایشوز کے اوپر, سب کچھ ہوتا رہتا ہے, ہماری بہت سے اختلافات ہیں جو کہ اٹس گڈ, یعنی وہ اچھی بات ہے کیونکہ آئی لرن فرام دیٹ, اس میں فائدہ ہوتا ہے. اچھا ایک وہ جو ایشو ہوا تھا, جیسے آپ نے وہ فرانس کے ساتھ جو ہو گیا تھا, میں اس پہ نہیں جا رہا ابھی, وہ لمبی ڈسکشن ہے, آئی ول ناٹ گو انٹو دیٹ, لیکن میں صرف وہ پوچھ رہا ہوں جیسے آپ کے بڑے اسٹرانگ ویوز ہیں اینڈ کوئی نئی چیز نہیں ہے, آپ کے پہلے سے ہیں ایون بیفور یو کیم انٹو گورنمنٹ. آپ نے وہ جیسے وہ فرینچ کا وہ ہوا تھا جس پہ انہوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا, آپ کی ایک ٹویٹ تھی ایک, اس پہ وہ بڑے ناراض ہو گئے تھے وہ, تو وہ آپ نے کلیریفائی کر لیا تھا, پھر آپ نے خود ڈیلیٹ بھی کر دیا, وہ کلیئرٹی جب ہو گئی چیز تو وہ آپ نے ڈیلیٹ بھی کر دی, تو وہ بھی اس پہ بڑے ناراض ہو گئے تھے. اچھا میں آپ سے تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک چیز کہ نہیں, احمد ایک بات ہاں پلیز ضرور آپ کرنی ہے. ہاں آج کل اور بالکل جائز ہے, خواتین ڈسٹربڈ ہیں کہ طالبان کیا کریں گے افغانستان میں, کیا ریسٹرکشنز لگائیں گے. میں نے 1-2 خواتین کو کہا کہ بڑا اچھا ہے کہ آپ کو خواتین کی فکر ہے افغانستان میں, لیکن جو مسلمان خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے یورپین ممالک میں, جیسے فرانس کا آپ نے ذکر کیا, اور بھی ملک ہیں جدھر آپ ایک مسلمان عورت حجاب نہیں پہن کے سکول جا سکتی, حجاب نہیں پہن کے اپنا سر ڈھک کے گورنمنٹ پبلک سپیس میں نہیں جا سکتی, دفاتر میں کام نہیں کر سکتے, اریسٹ ہو سکتی ہے. اس وقت کوئی نہیں عورتوں کو خیال آئے کہ بھئی یہ مسلمان خواتین جو ہیں ان جمہوری ممالک میں ان کے حقوق نہیں چھینے جا رہے, اس وقت کیوں نہیں کوئی بولتا. دیکھیں میں نہیں حجاب پہنتی, نہ میں اپنا سر ڈھکتی ہوں, بٹ میں کہتی ہوں ہر عورت کا ایز اے رائٹ ہے, اس کا حق ہے کہ وہ اگر سر ڈھکنا چاہتی ہے, حجاب پہننا چاہتی ہے, اس کو کیوں نہ کرے وہ. تو یہ دیکھیں نا ہماری ہپوکریسی جو ہے نا, اس کو کال آؤٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا یہ آپ اس طرف جا رہی ہیں, یہاں پہ بہت لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے میری اور آپ کی جو ہے, تو اس طرف ہم ابھی نہیں جاتے, تو آپ نے وہ کلیریفائی کر لیا تھا. اچھا ایک اور چیز ہے, آپ میں ایک اس سے سوال بنتا ہے کہ پچھلے دنوں جو یہ ہماری, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹینشن ہو گئی تھی ہماری یورپین پارلیمنٹ میں, ایک انہوں نے وہ پاس کیا کہ پاکستان کو ہمارا GPS+ ٹریڈ کے حوالے سے کچھ ریسٹرکشن ہو سکتی تھی, نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے وہ فلوٹ کی سامنے, اور وہ ایک ٹینشن بڑھ گئی. ظاہر ہے وہ ایک چیز سے نہیں ہوئی, وہ چیزیں ایک جمع ہوتی گئیں, تو وہ ایک ایسا لگا ایک وقت میں کہ پاکستان اور یورپ اور پاکستان اور فرانس کا کلیش ہو سکتا ہے. پھر چیزیں وہ ٹون ڈاؤن ہوئیں, آپ کی حکومت نے, وزیر اعظم صاحب نے اس پہ ایکشن لیا, ٹون ڈاؤن یہاں سے بھی ہوئیں, ٹون ڈاؤن پھر وہاں سے بھی ہوئیں, اور وہ میرا سوال بیسکلی یہ ہے کہ وہ ٹون ڈاؤن ہو گئی ہیں, وہ جو ایک دم سے ٹینشن ہو گئی تھی یورپ اور دیکھیں اب کچھ ہماری کوتاہیاں بھی تھیں کہ ہم نے جب نیا یورپین پارلیمنٹ آیا اور ساتھ بریکسٹ ہو گیا, تو ہم نے ریئلائز نہیں کیا کہ جو ہمارا بلک آف سپورٹ تھا برٹش ممبرز آف پارلیمنٹ, یورپین پارلیمنٹ, وہ سارے چلے گئے. 70 تھے میرا خیال میں, تو وہ آپ کی ایک پوری اسٹرانگ سپورٹ بیس چلی گئی. دوسرا جو نیا یورپین پارلیمان آیا ہے اس میں سینٹرسٹ کم ہے, ایک رائٹ ونگ بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے بیکاز نئے ملک جو آئے ہیں, پولینڈ ہے, ہنگری ہے, ادھر رائٹ ونگ, اور دوسرا گرینز اور یہ لیفٹ اسٹرانگ ہے, لبرل. تو ہم نے کلٹیویٹ کرنا ہے زیادہ اسٹرانگلی, میں سمجھتی ہوں, جو کہ ابھی ہم کر رہے ہیں, لیکن اور بھی ضرورت ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ پارلیمان کی جو ظاہر ہے امپیکٹ تو بہت ہوتا ہے پارلیمانی ریزولوشن کا, خاص کر ویسٹرن کنٹریز میں, لیکن ہمارا GSP+ کمیشن کے ساتھ ہے, اور GSP+ کی کچھ کنڈیشنز ہیں, ہم وہ کنڈیشنز فلفل کرتے جا رہے ہیں. اس واسطے کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ وہ GSP+ کو اٹیک کریں.
جب تک ہم ہماری جو کمٹمنٹس ہیں ہم پوری کرتے رہیں گے. اور ہم نے یہ انفورس ڈس اپیئرنس ہے, جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے, کچھ لیبر لاز ہیں, یہ ساری جی ایس پی پلس کا حصہ ہے, وچ از وائی ہم پش کر رہے ہیں اتنا زیادہ کہ یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے, ہمارے اپنے ملک کے لیے بھی بہتر ہے, ہمارے لوگوں کے لیے, اور یہ ضروری ہے کہ ہم کریں. اس واسطے یہ موومنٹ آگے بڑھ رہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جی ایس پی پلس کو کوئی خطرہ نہیں ہے, بٹ ہمیں کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اپنی جو کمٹمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا ہی پڑے گا. بالکل صحیح. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ یہ جو ٹینشن ہو گئی تھی پچھلے سال کی بات ہے, پرانی کہانی ہے, ہوتا رہتا ہے, چلیں وہ چیز ہو گئی. اچھا ویری کوئکلی میں وہ ایک سوال پوچھا تھا آپ سے میں نے, لیکن میں اس میں نکل گیا اور ہمارے پاس کوئی 7-8 منٹ ہیں بھی. تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعظم صاحب نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کے ہاتھ سے. یہ جو 2 سال ہیں آپ نے بتا دیا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی, کرپشن اور یہ سب چیزیں وہ ٹھیک ہے وہ چل رہی ہیں, لیکن کیا تعلقات پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے آئندہ 2 سالوں میں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مزید امپروو ہوں گے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ؟ کیونکہ آپ نے بڑا ٹف لیجسلیشن ایجنڈا پاس کروانا ہے ان 2 سالوں میں, بہت کام ہے. ہم نے ٹف ایجنڈا بھی پاس کروانا ہے. ہم اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ بہت سے اختلافات ہیں آپ کے, لیکن آپ سارا وقت روتے رہتے ہیں الیکشن ریگنگ ریگنگ ریگنگ, جو ہارتا ہے وہ روتا رہتا ہے. تو آپ کے فائدے میں اتنا ہی ہے جتنا ہمارے فائدے میں ہے کہ اگر ہم ایسا نظام لائیں جس میں ریگنگ نہ ہو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کی آؤٹ ریچ, آپ کی گورنمنٹ کی یعنی آپ کی آؤٹ ریچ نہیں ہے, یعنی آپ خود بھی تو نہیں ملنے جا رہے نا. میری بات سنیں, آؤٹ ریچ کیا بزوری جا کے جھپیاں مارنے کی ضرورت تو نہیں ہے. ایک چیز ہے جو آپ کے فائدے میں بھی ہے, ہمارے فائدے میں بھی ہے. اب خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ان کو مشینز دکھائیں, اے این پی والوں نے آ کے دیکھی, اب انہوں نے سپورٹ کیا, اپوزیشن ہے اے این پی. تو میں سمجھتی ہوں پروونشل لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی فائدہ سب کا ہے. کوئی ہم مطلب آج ہمیں حکومت میں, کل ہم رہیں نہ رہیں حکومت میں, کم سے کم الیکشن تو سب ایکسیپٹ کریں گے کہ صاف اور شفاف. اچھا آپ نے مجھے بھی 2 ایگزامپل دے دیے بڑے اچھے کوآپریشن کے. آپ نے شروع میں وہ ہیومن رائٹس کمیٹی جو پارلیمنٹ کی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں اس کے ہیڈ ہیں, آپ نے کوآپریشن کی بات کی, ادھر بھی ہو رہی ہے. آپ نے بھی اے این پی کا بتایا کہ انہوں نے آ کے وہ ووٹنگ سسٹم دیکھا ہے, تو ادھر بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. کیا پی ایم ایل نون کے ساتھ بھی کوآپریشن ہو رہا ہے آپ کا, گورنمنٹ کا؟ دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ الیکٹرل ریفارمز پہ وہ آئیں اور سپورٹ کریں. نہیں وہ تو اس پہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن کہیں اور ہو رہا ہے کوئی کوآپریشن؟ دیکھیں مجھے تو نہیں معلوم, بٹ میں تو زیادہ اپنی منسٹری میں فوکسڈ ہوں. ایف اے ٹی ایف پہ انہوں نے کوآپریٹ کیا تھا, فاٹف پہ بالکل کیا انہوں نے, فاٹف پہ بالکل کیا, اور کرنا چاہیے, بیکاز یہ تو ملک کا فائدے میں ہے نا. کسی کو اس سے وہ تو نہیں فائدہ ملے گا, ان کو سیاسی فائدہ کیا ملتا اگر ہم بلیک لسٹ میں فاٹف کے چلے جاتے ہیں. کیونکہ اگر انہوں یہ سوچ رہے ہیں کہ حکومت میں آئیں گے تو پھر ایسا کام نہ کریں جو ان کے لیے بھی مصیبت بن جائے. بٹ دا پوائنٹ از کہ دیکھیں آ کے مشینز دیکھ تو لیں ایک دفعہ. یہ کہنا کہ نہ ہم نے دیکھنی ہے, آنکھیں بند کر لینی ہے. آپ کو ہم کہہ رہے ہیں آ کے دیکھیں, پیپر ٹریل ہے, دنیا میں یوز ہو رہی ہیں. آپ کا جو رونا دھونا ہوتا ہے ریگنگ کا, اور جو ساری ریگنگ زیادہ طور جیسے میں نے کہا جے آئی ٹی نے کہا تھا سپریم کورٹ کی کہ وہ اس پیریڈ میں ہوتی ہے, ووٹنگ جب ختم ہوتی ہے اور رزلٹ ڈکلیئر ہونے سے پہلے. تو یہ مشین ہی اس کا ہے ود پیپر ٹریل. کچھ اس پہ پروگریس آپ کو توقع ہے ویسے؟ میں سمجھتی ہوگا. ہم ہماری حکومت کی کمٹمنٹ ہے اور ڈٹرمنیشن ہے کہ ہم ہر حال میں اگلا الیکشن ای وی ایم. لیکن جب تک سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی آن بورڈ تو پھر تو ہم دیکھیں گے, الیکشن کمیشن نے ڈیسیژن کرنا ہے ایونچولی. چلیں دیٹس اے گڈ تھنگ. اچھا ایک چیز جو ہے, آخری 3-4 منٹ ہیں, ویری کوئکلی, آپ بہت ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, تو تھوڑا سا یعنی یہ آپ کے پی ٹی آئی نے بڑا کام کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور بلکہ بڑا رول ہے کلٹیویشن, ووٹ بینک جو پی ٹی آئی کا ہے, پھر یوتھ, اس میں سوشل میڈیا کا بڑا کام ہے. لیکن اسی دور کے اندر جو ہے سوشل میڈیا پہ لڑائیاں بڑی ہوئی ہیں بہت زیادہ, ٹو مچ, سب کی, یعنی پی ٹی آئی بھی اس میں انوالوڈ, اس میں نون لیگ کا, ان کا اپنا سوشل میڈیا اچھا خاصا بڑا, انہوں نے بھی بڑا کام کیا ہے, اچھا بھی کام کیا, برا کام بھی کیا ہے, تو وہ بھی ہے, ان کا بھی ہے, اور بھی لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں اس کے اندر. آپ کا پرسنلی بڑا اس پہ ایکسپیرینس رہا ہے, آپ تو بڑی بیچ میں ان دا سینٹر رہی ہیں سوشل میڈیا کے ایشوز پہ. پھر آپ کی بیٹی ایمان جو ہیں, جو کہ مطلب ان کی اپنی ویوز ہیں, وہ ان سے بات بڑی قابل لائر ہیں. میں یہ ضرور کہہ دوں کہ بڑی قابل لائر ہیں. شیز ہمارے جو
ہونہار اور بڑے جو ٹیلنٹڈ جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کی ایک مثال ہیں شیز، یعنی کہ وی شوڈ سیلیبریٹ. اور اچھی بات ہے کہ ایک اس طرح کے ویو پوائنٹس ہونے چاہیے، ایک ڈسکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہ اختلاف چلتا رہتا ہے، لیکن وہ جو سوشل میڈیا کی ڈسکشن اور تھوڑا سا وہ جو ٹاکسک ایٹماسفیئر ایکچولی بہت ٹاکسک ہو گیا ہے، کیونکہ دیکھیں ایوری بڈی ہیز ڈسکورڈ کہ سوشل میڈیا ایک فری فار آل ہے. ایکچولی ہو گیا، بڑا مشکل ہے کنٹرول کرنا ہمارے. آپ بیلنس کیسے کرتی ہیں مجھے بتائیں آپ، یعنی اپنی آپ کی ویوز. دیکھیں میں اب حکومت میں کیبنٹ میں رہ کے تو بہت زیادہ بیلنس کرنی پڑتی ہیں ویوز، بٹ میں سمجھتی ہوں گالی گلوچ کا فائدہ نہیں. آپ اتنی اسٹرانگلی بات کر سکتے ہو گالی گلوچ کے علاوہ، اور اگر آپ کی آرگیومنٹ اسٹرانگ ہے تو آپ کو گالی گلوچ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہ اب کیونکہ لوگ بہت پہلے اتنے ایکٹیو نہیں تھے لوگ، سوشل میڈیا ڈسکور ہو رہا ہے، سیاسی پارٹیز نے بھی ڈسکور کر لیا ہے، ٹرولز کا ورڈ اب ایک کامن پلیس ہو گیا ہے. تو اس میں تو ساری سیاسی جماعتیں ہیں. بٹ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. جس طریقے سے فری فار آل ہوتا ہے، لوگوں کی ریپوٹیشنز آپ خراب کر دو، ود فیک نیوز ڈال دو، کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا کہ یہ ختم ہو، کیونکہ یہ بغیر ریسٹرکشنز ڈالنے کے، یعنی آپ نے لیکن کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ کسی کے گھر بار کی گالی مطلب لوگوں کی بے عزتی کر دو، ایکیوزیشنز لگا دو. ایک اور بھی چیز ہے ڈاکٹر مزاری، آپ کی یعنی وقت بالکل ختم ہو گیا، لیکن تحریک انصاف نے ایک اور چیز کرنی تھی جس پہ ابھی سوالیہ نشان ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جو زبان، جو لینگویج استعمال ہوتی ہے پالیٹکس میں ہماری، اس میں امپروومنٹ لے کے آنی تھی. اور آپ کے لیے سچویشن ٹف تھی، میں جانتا ہوں، لیکن یہ ہوا نہیں، اس پہ بہت زیادہ پروگریس اس پہ نہیں ہوئی. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں آپ کسی کی لینگویج کے استعمال پہ قانون تو نہیں بنا سکتے. لوگ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی نے لینگویج کی، ہم نے تو نہیں کہا تھا ہم پیٹ پھاڑیں گے اور یہ کریں گے، یہ ہماری لینگویج نہیں تھی. تو اس واسطے، اور ہم نے فیک پوسٹرز نہیں بنائے تھے محترمہ کے، ہم نے وہ بیہودہ کاغذات ہیلی کاپٹر سے نہیں گرائے تھے. یہ پی ایم ایل این کا کام تھا سارا، ان کا کلچر ہے یہ. تو مطلب ہے کہ لیکن آپ کیا کریں، آپ قانون تو نہیں بنا سکتے کہ گالی گلوچ بند کر دو. ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے، بٹ برا ہے. بالکل ہے، اور یہ ایک سوشل ایولیوشن کا وہ ہے، تو یہ تو خیر اس میں وقت لگے گا. اچھا وقت بالکل ختم ہے، میرے پاس کویسچنز تھے، لیکن میں چاہ رہا تھا ڈاکٹر مزاری ایک ہم 1-to-1 ڈسکشن اس لیے بھی ہو کہ جہاں پہ آپ رکتی ہیں اور جہاں پہ اگلا ایک سوال بھی ہو جائے اور اس کے بعد بھی آپ رکتی ہیں، تو اس سے زیادہ پھر مزید گرلنگ نہیں ہونی چاہیے. مطلب وہ پھر اس میں بہت ساری کنسیڈریشنز ہیں، لیکن یہ ڈسکشن جاری رہے گی. میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے پی ٹی وی کو آپ آئیں، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن آپ نے جو ہے ہمارے پروگرام کو بھی عزت دی، اور آپ نے 3 سال بعد 3 سال جو مکمل ہوئے ہیں تو آپ جو ہیں پی ٹی وی میں آپ نے قدم رکھا ہے، تو یہ اچھی بات ہے. یہ سو ویری گریٹفل. وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق جو ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری، آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو اینڈ سی یو. اور یہ کنورزیشن بھی جاری رہے گی. کل آپ نے میرے ساتھ ہونا ہے. کل ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اگر چیزیں اکٹھی ہو گئی ایک جگہ پہ آ گئیں تو کل میں نے آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں دینی ہے. تو کل آپ مجھے جوائن کریے گا. ڈاکٹر صاحب آپ پھر سے شکر گزار ہوں میں آپ کا کہ آپ ساتھ تھی، اور کل ملاقات ہوتی ہے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.